اس لیے کہ اس رزق سے مراد انسان کے بدن کی تربیت کرنا اور بدن کی نشو و نما کرنا، یہ مراد ہے اس رزق سے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ جس طرح سے موت اور زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اسی طریقے سے بندے کے بدن کو تربیت دینا اور بدن کو نشو و نما کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پر قادر نہیں کرتا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پر قدرت نہیں رکھتا، اور بندہ ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور رزق مقسوم جو ہے اس کی بھی تلاش بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندہ رزق مضمون کا محتاج ہے، بندہ اس رزق کا محتاج ہے جس رزق سے اس کا بدن قائم رہ سکے، سلامت رہ سکے، رزق مضمون، اور اس رزق مضمون کا اللہ تعالیٰ ضامن اور کفیل ہے، تو پھر بندے کو رزق مقسوم کے تلاش کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے وہ تلاش نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا گیا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا جو فرمان ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ڈھونڈو، تو اس سے مراد ائمہ تصوف کے نزدیک تلاش رزق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد طلب علم اور طلب ثواب ہے، طلب علم اور طلب ثواب اس سے مراد ہے، اس سے مراد طلب علم نہیں ہے۔ اب یہ جو کہا جائے کہ جب رزق مضمون جو ہے جس سے بندے کا بدن صحیح سلامت رہے، قائم رہے، یہ بھی اسباب سے وابستہ ہے، ایسا نہیں کہ بندہ کوئی سبب ہی نہ ہو اور زندہ رہ جائے، کوئی سبب ہی نہ ہو اس کا بدن قائم رہے، کوئی سبب ہی نہ ہو اس کا بدن سلامت رہے، بلکہ سبب ہوتے ہیں، بندہ کچھ تلاش کرتا، کچھ کھاتا پیتا، اس کے بعد اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ تو کیا اسباب اور ذرائع تلاش کرنا ضروری اور لازمی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اسباب اور ذرائع تلاش کرنا بھی ضروری اور لازمی نہیں، اسباب و ذرائع بھی تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق مقرر اسے سبب کے ذریعے سے اور بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے، بغیر سبب کے بھی مہیا کر سکتا ہے، تو پھر اسباب کے تلاش کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کا ذمہ لیا ہے، مطلق فرمایا ہے کہ ہم بندے کے رزق کے ضامن ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ قید نہیں لگائی کہ نفس رزق کے ہم ضامن ہیں، نفس رزق کے ہم ضامن ہیں اور اسباب و ذرائع فراہم کرنا بندوں کے ذمے ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ مطلق فرمایا نفس رزق کے، بلکہ رزق کے ہم ضامن ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ عز و جل کے یہاں، اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ تو یہاں مطلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے، اسباب و ذرائع کا بندہ ضامن ہے، ایسا کوئی ذکر نہیں۔ اور پھر بندہ اس چیز کو تلاش بھی کیسے کر سکتا ہے جس کی جگہ کا اسے علم نہیں، کیونکہ اس چیز کو یقین سے کوئی نہیں جانتا کہ اس ذریعے سے اسے رزق حاصل ہوگا، یا یقین سے یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اس کی غذا ہے، یہ اس کے نشو و نما کا ذریعہ ہے، یہ اس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یقین سے کوئی فرد بشر نہیں جانتا کہ یقیناً یہی چیز میرا رزق ہے۔ اس لیے جب یقیناً اسے خبر نہیں تو پھر جو چیز اسے معلوم نہیں ہے، جس چیز کی اسے خبر نہیں ہے، وہ اس کو تلاش کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس سلسلے میں بندہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے واقعات کا تصور کرے کہ انبیاء کرام نے رزق کے متعلق ہمیشہ توکل فرمایا ہے، رزق کے متعلق ان کا موقف یہی رہا ہے کہ رزق کا ضامن اللہ عز و جل ہے، اور انہوں نے بہت کم تلاش رزق کی ہے، اور تلاش رزق میں وہ بہت کم مصروف رہے ہیں، بلکہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے فارغ رکھا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ رکھا ہے، اور خوب بندگی کر کے انہوں نے دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہی بتا کے رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔